مریم، آپ یہ بتائیں کہ کل آپ نے آفس آ کے کیا جانا؟ میں نے کل یہ جانا کہ ہم نے نوکری کے اشتہار میں دی گئی جاب ریکوائرمنٹس یعنی نوکری کے متعلق تفصیل سے اپنی صلاحیتوں کا موازنہ کیسے کرنا ہے اور اس تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ذاتی جائزہ کیسے لینا ہے۔ اگر بغیر تفصیل پڑھے کوئی امیدوار نوکری کی درخواست جمع کروا دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہر کمپنی اور صنعت میں مختلف لیولز ہوتے ہیں جن کو مختلف کمپنیاں مختلف طرح پکارتی ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ یہ بات مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئی۔ مثلاً ایک کمپنی میں کسی عہدے کو اگر مینیجر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے اور دوسری کمپنی میں اسی عہدے کو اگر ایڈمنسٹریٹر یا سینئر ایسوسیٹ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے فرائض کیا ہیں، جس کو ہم جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں۔ مریم، تمہیں یاد ہے کہ میرے ایک دوست ہیں مجاہد صاحب، جو یہاں اکثر ملنے بھی آتے ہوتے ہیں آفس میں، وہ ایک دفعہ انہوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، ایک ڈیزائنر کی جاب آئی تھی، اشتہار پڑا اور جلدی سے انہوں نے کر دیا، انہوں نے تفصیل سے اس کو پڑھا بھی نہیں۔ تو ایسا ہوا کہ کمپنی نے بھی شاید ان کو بھی جلدی تھی ہائرنگ کی، تو انہوں نے ان کو انٹرویو کے لیے بلا لیا۔ جب وہ انٹرویو کے لیے گئے، وہاں جا کے پتہ چلا کہ ان کو تو فیشن ڈیزائنر چاہیے، حالانکہ مجاہد صاحب تو ویب ڈیزائنر تھے۔ تو مجاہد صاحب نے مجھے بتایا کہ یار میں وہاں گیا تو مجھے بڑا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو خیر یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے علاوہ جو نوکری کا اشتہار ہوتا ہے اس میں اور کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ جی، ایک بات اہم ہے اور وہ یہ کہ آپ کی صلاحیتوں اور ملازمت کے اندر مماثلت موجود ہے یا نہیں۔ جب آپ نوکری کے لیے اپلائی کریں تو آپ کے پاس آپ کی صلاحیتوں کی تائید کے لیے اتنے کوائف ہونے چاہیے کہ وہ اس کو سپورٹ کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گرافک ڈیزائنر ہے تو اس کے پاس اس کا جو کام ہے، اس کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ہونا چاہیے، یا سی ڈی کی فارم میں یا پریزنٹیشن کی فارم میں، تاکہ اس کمپنی کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ اس کام کو دیکھ سکے۔ اس کے علاوہ جہاں ہم اپلائی کر رہے ہیں جاب کے لیے، اس کمپنی میں اگر کوئی رابطہ ہے تو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر کمپنی کے اشتہار کے مطابق ہماری صلاحیتیں پورا نہیں اترتی تو ہمیں دوسری کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہیے جہاں پہ ہماری صلاحیتیں پورا اترتی ہیں۔ ایسی نوکری کے لیے ہمیں بلا وجہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے جس کے مطابق ہماری قابلیت نہ ہو۔ دیکھو مریم، میرے خیال میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی جاب کے لیے بلا وجہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ خود کو حرفن مولا سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی قابلیت کے مطابق کام ڈھونڈیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جاب کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بس کام کرنے کے لیے، پیسوں کے لیے جو ہے جاب کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ دونوں طریقے نامناسب ہیں۔ اس سے کمپنی میں امیدوار کی ساکھ یا ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے کہ اگر وہ اکاؤنٹس کی جاب کرتا ہے یا اس کی ایکسپرٹیز اکاؤنٹس کی ہیں اور وہ ایچ آر میں یا کسی ٹیکنیکل جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اگر امیدوار اپنی فیلڈ چینج کرنا چاہتا ہے، یعنی اکاؤنٹ سے اگر وہ ایچ آر میں جانا چاہتا ہے، تو اسے کمپنی کو بڑا کلیئر بتانا چاہیے کہ جی میں ایچ آر میں جو ہے اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ پرفارم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر ایسا وہ نہیں کرتا تو چونکہ اس کی ایکسپرٹیز اگر ایچ آر میں نہیں ہے تو کمپنی پہ یہ حقیقت تو بعد میں کھل جائے گی، تو اس سے اس کی ساکھ متاثر ہوگی، اس کی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ یہ بات سمجھنا تو سب سے ضروری ہے۔ مریم، اب ہم بات کریں گے نیٹ ورکنگ پہ۔ نیٹ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ نوکری کے حصول کے لیے ہمیں اپنے تعلقات کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے، اب ہم اس پہ بات کریں گے۔